ہماری قوم کیا ہے، 8 سال تک کہتے ہیں نہیں ابھی تو بچہ ہے، نہیں ابھی تو بچہ ہے۔ نہیں، بچے کی پرورش تبھی سے شروع ہو جاتی ہے جب بچہ ماں کے شکم میں آ جاتا ہے، تبھی سے بچہ ماں کی عادتیں لینا شروع کر دیتا ہے۔ مجھے بتائیے، ایک بچہ بغداد میں بھی تو تھا، جیلان میں رہنے والا، ماں نے بیٹے کی انگلی پکڑی، استاد کی گود میں جا کے بیٹھایا کہ حضرت جی اسے پڑھائیے، یہ میرا شہزادہ ہے۔ استاد نے بسم اللہ پڑھائی، کہا بیٹے پڑھو بسم اللہ۔ جیسی استاد نے شروع کرایا ہے، غوث پاک نے پڑھنا شروع کیا۔ پہلا پارہ پڑھا، دوسرا پارہ پڑھا، تیسرا پارہ پڑھا، چوتھا پارہ پڑھا۔ جانتے ہو کتنے پارے پڑھے؟ آپ نے 17 پارے پڑھ ڈالے تھے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ کتنے؟ اگر تم نے نہ پڑھا تو بولو گے نہیں؟ بول دو تاکہ اللہ بولنے کی برکت سے ان کے غلاموں میں جگہ عطا فرما دے۔ کتنے؟ اور زور سے کتنے؟ 17 پارے پڑھ کے رکے، اور جب 17 پارے پورے کر لیے تو استاد مسکرا کے کہنے لگے بیٹے جہاں یہ 17 پارے پڑھے کر یاد کیے تھے، اسی مدرسے میں باقی کے 13 پارے بھی یاد کر لیتے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے حضرت میں کسی مدرسے میں ہی نہیں گیا۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، مدرسے بھی نہیں گئے اور اتنے پارے بھی یاد ہیں؟ فرمانے لگے حضرت یہ پارے تو مجھے ماں نے پیٹ ہی میں یاد کرا دیے تھے، پیٹ میں یاد کرا دیے تھے۔ استاد حیرت میں تھے، یا اللہ یہ کیسا بچہ ہے۔ کہنے لگے استاد کہنے لگے پیٹ میں؟ کہا ہاں۔ بلایا غوث پاک کی امی کو، کہا کہ یہ بچہ سچ کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں۔ پھر کہتے ہیں غوث پاک سے بیٹے یہ پارے کیسے یاد کر لیے؟ اب سنیں ماں بہنیں میری بات کو، جو اپنا وقت گانوں میں خرچ کرتی ہیں، جو ٹی وی سیریل پہ اپنا وقت گزارا کرتی ہیں، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں حضرت جی میں ماں کے شکم کے اندر تھا، ماں جھاڑو لگاتی تھی تو قرآن پڑھا کرتی تھی، میری ماں آٹا گوندتی تھی تب بھی قرآن پڑھا کرتی تھی، میری ماں روٹی بناتی تھی تب بھی قرآن پڑھا کرتی تھی، میری ماں جب لیٹا کرتی تھی تب بھی قرآن پڑھا کرتی تھی۔ حضرت جی میں نے ماں کی زبان سے سن سن کے 17 پارے یاد کر لیے ہیں، اب مجھے بتا تو سکی اگر ماں کے شکم کے اندر بیٹا رہے، ماں قرآن پڑھے تو بیٹا یاد کر سکتا ہے، اور تجھ سے کس نے کہہ دیا یہ 10 سال کے بعد شعور پائے گا؟ اگر تیرے شکم میں بیٹا آ جائے تو قرآن پڑھنا شروع کر لے، گود تیری ہوگی، جو بچہ آئے گا وہ غلام عبدالقادر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ بچوں کی پرورش ڈھنگ سے کرو۔ آج ضرورت ہے، آج ہوتا کیا ہے، بچہ 10 سال کا نہیں ہوتا سب سے پہلا سوال ہوتا ابا موبائل۔ اب تو ہوش سنبھالتے ہی چلانے لگے، سب بٹن جان گئے، کوٹ بھی جانتے ہیں اس میں لوگ کون سا لگا ہے۔ یا اللہ یہ کیسے بچے پیدا ہو رہے ہیں؟ اگر چچا کے ہاتھ میں موبائل دے دو تو کہیں گے بس تو ہمارا ہی بٹن جانتے ہیں، کاٹنے کے لیے لال، اٹھانے کے لیے ہرا۔ کتنے سیدھے لوگ تھے یہ، اور آج دیکھو وہ لوگوں جوانوں تم کتنا وقت اپنا موبائل میں خرچ کرتے ہو؟ نہ، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت تعلیم میں خرچ کرو، پڑھنے میں خرچ کرو۔ ہاں تعلیم میں آگے بڑھو، میں یہ نہیں کہتا قاری بنو، میری خواہش تو یہ ہے کہ بیٹا عبد الرحمن کا ہو ڈگری MBBS کی ہونی چاہیے، بیٹا غلام مصطفیٰ کا ہو ڈگری IAS کی ہونی چاہیے۔ تم بھی تو آگے بڑھو، جب تک تم آگے نہیں بڑھو گے، یہ ہندوستان ہے ہندوستان، یہاں پہ حق مانگنے سے نہیں ملتا، اپنا حق لڑ کے لینا پڑتا ہے، اور لڑنے میں وہ کامیاب ہوگا جس کے ہاتھ میں قلم ہوگا، جس کے پاس پاور ہوگی، جس کے پاس طاقت ہوگی۔ ورنہ یاد رکھنا تمہیں تو 2 روٹی دے کر کے ہر سال بے وقوف بنایا جاتا رہے گا، تم اپنا حق بھی نہیں لے سکتے ہو۔ حق لینا ہے تو موبائل پھینک دو اور یہ عہد کر لو موبائل بعد میں چلائیں گے، پہلے مصطفیٰ کی امت کو قلم لے کے آگے بڑھایا جائے۔ پڑھو، آگے بڑھو، اپنے بچوں کو آگے بڑھائیے۔ اللہ اکبر۔ بغداد کا تاجدار آپ نے، میں نے کیا کہا تھا کہ 12 سال تک
ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے غوث پاک نے پورا قرآن ایک رات میں ختم کیا تھا، یعنی کہ 12 سال تک یہ بغداد والے کا عمل رہا۔ اللہ اکبر۔ نوجوانوں، ہم تو تیجوں میں جا کے دیکھو، ہمارے قرآن کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ قرآن پڑھنے والے کم، چنے پڑھنے والے زیادہ ہیں۔ وہاں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا مقصد چنے پڑھنا ہے، ورنہ شرم سے یوں گردن جھکاتے ہیں اور چنے لوٹنے پہ لگا پڑا ہے، گٹری لگا لیا آگے، ڈھیر لگا لیا، کلمہ بھی پورا نہیں، ایک ساتھ تین چنے لوٹ رہا ہے، اسے پتا نہیں کتنی بار کلمہ پڑھنا ہے، کیسے کلمہ پڑھنا ہے۔ آج تو کسی کے چنوں میں دھوکہ کرے گا، کل تیرے چنوں میں بھی دھوکہ کیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا چنے 3 کونٹل آ گئے لیکن 1.25 لاکھ کلمہ نہ ہو سکا۔ لا، اپنی فطرت میں انصاف پیدا کر، 2 چنے نہ ڈال، ایک پڑھ تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کر لیں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو ویڈیو کیسا لگا۔ آپ کی کوئی رائے ہو تو ہم سے ضرور شیئر کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔